بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزت مآب جناب شی چن ینگ، سیکریٹری جنرل و ممبران سینٹرل کمیٹی کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ، خواتین و حضرات، آج میں اپنے اور اپنی جماعت کے لیے کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کی 7 سالہ تقریبات کے سلسلے میں منعقد کیے گئے اس بین الاقوامی آن لائن کانفرنس میں شرکت کو باعث اعزاز سمجھتا ہوں۔ یہ کانفرنس ایسے موقع پر منعقد ہو رہی ہے کہ جب کورونا کی مہلک وبا نے پوری انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ کانفرنس بذریعہ ویڈیو لنک منعقد ہو رہی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کی 100 سالہ تاریخ عظیم رہنماؤں کی عوامی حقوق کے لیے عملی جدوجہد اور کامیابیوں سے مالا مال ہے۔ پارٹی نے ہر دور میں ایسے رہنما پیدا کیے جنہوں نے عوام کے حقوق کی جنگ لڑی اور انہوں نے اس میں کامیابیاں حاصل کی۔ چین کی قیادت نے گزشتہ 70 سالوں میں جو اقتصادی اور معاشرتی ترقی حاصل کی وہ تاریخی ہے اور دنیا کے لیے مثال ہے۔ سن 1949 میں پیپلز ریپبلک آف چائنہ کی بنیاد ڈالی گئی اور سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا گیا۔ چین کی عوام کو حکومت میں شراکت دار بنایا گیا، ان کو اظہار رائے کی آزادی اور اپنی استعداد کے مطابق ملکی معاملات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ اس دور میں چین کی ترقی کے لیے ضروری بنیادیں فراہم کی گئیں۔ کمیونسٹ پارٹی نے اپنی حکمت عملی کے تحت زراعت، صنعت و حرفت اور کارخانوں کا جال بچھایا اور اقتصادی ترقی کے لیے ایسا چینی ماڈل تیار کیا جس نے چین کو آج کی سپر پاور بنا دیا۔ جناب صدر، کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ نے پوری دنیا میں 500 سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کیے، جس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے۔ ہماری جماعت کے کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کے ساتھ تعلقات بہت پرانے ہیں اور ہم ان تعلقات سے خطے اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے مثبت نتائج حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ میں نے بحیثیت پارٹی سربراہ اور قومی اسمبلی میں چیئرمین فارن افیئرز کمیٹی 3 مرتبہ چین کا دورہ کیا ہے، جہاں چینی قیادت سے باہمی تعلقات اور پارٹی ٹو پارٹی تعلقات پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا ہے۔ چین اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات دیرینہ، دیرپا اور ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں، اور یہ صرف حکومتوں کی سطح تک محدود نہیں بلکہ اس کی بنیادیں سیاسی جماعتوں اور عوام میں ہیں۔ پاکستانی عوام چینی عوام کو گہرا دوست سمجھتے ہیں۔ چین نے بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم میں اور اقوام متحدہ اور ہر فورم پر مسئلہ کشمیر، ایٹمی مسئلہ اور دوسرے ہر معاملے پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عزت مآب جناب شی چن ینگ نے 1 روڈ 1 بیلٹ کا جو نظریہ پیش کیا وہ انسانیت اور پوری دنیا کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ یہ دنیا کے قوموں کو آپس میں ملانے اور غریب اقوام کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کا منصوبہ ہے۔
اسی منصوبے کے تحت چین نے پاکستان کے ساتھ سی پیک معاہدہ کر کے پاکستان کے ساتھ دوستی کو ایک نئی جہت دی ہے، اور اب یہ دوستی اقتصادی اور تصویراتی دوستی میں تبدیل ہو گئی ہے، جو دونوں ممالک کی عوام کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گی۔ اس سے سیاسی اور معاشی تعلقات کو مزید وسعت اور تقویت ملے گی، اور دونوں ملکوں کے عوام مزید قریب آئیں گے۔ میں نے 1995 میں بحیثیت فارن افیئر کمیٹی چین کا دورہ کیا تھا۔ اس میں نے ارومچی کو فری اکانومی زون بنانے اور گوادر کو بذریعہ شاہراہ ریشم ملانے کی بات کی تھی، جس کو اس وقت کی چینی قیادت نے سراہا، اور آج میری اس سوچ کو سی پیک کی شکل میں عملی تعبیر ملی۔ سی پیک کے تحت پاکستان اور چین کے اس مشترکہ سفر نے نہ صرف چین اور پاکستان کے عوام مستفید ہوں گے، بلکہ اس پورے خطے اور سینٹرل ایشیا، یورپ اور افریقہ تک کی حکومتیں مستفید ہوں گی، اور اس سے پاکستان کی معیشت کو نیا سنبھالا ملے گا، اور اس کی معیشت کو ابھرنے اور ترقی یافتہ معیشتوں کے صف میں کھڑا ہونے کا موقع ملے گا۔ سی پیک مختلف بر اعظموں کو آپس میں ملانے کا ایک عظیم منصوبہ ہے، جو شی چن جنگ کے ون روڈ ون بیلٹ کے نظریے کا ایک حصہ ہے، جو نہ صرف چین کو پوری دنیا سے ملائے گا، بلکہ یہ پسماندہ ممالک کی ترقی اور غریب و محکوم اقوام کی آزادی اور خوشحالی کا سبب بنے گا۔ جناب صدر کی قیادت میں سیاسی اور سفارتی وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے چین نے اقتصادی لحاظ سے جو بے مثال ترقی کی ہے، اس کی وجہ سے چین عالمی سطح پر ایک متبادل اقتصادی قوت بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کی اس ترقی نے معیشت کا رخ مغرب سے مشرق کی طرف موڑ دیا ہے، جس میں چین کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ چین اپنی سیاسی اور سفارتی وسائل کے ذریعے خطے کے ایک سیاسی اور اقتصادی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جو خطے کو اقتصادی ترقی سے مالا مال کرنے کے ساتھ بیرونی مداخلت اور مغربی سرمایہ داریت اور اس کی اقتصادی اثر و نفوذ کا راستہ روک سکتا ہے۔ عالمی مسائل، جن میں فلسطین اور کشمیر بھی شامل ہے، پر ہماری سوچ یکساں ہے، جو دونوں پارٹیوں کو قریب لانے میں مدد دیتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فلسطین اور کشمیر کے مسائل کا پائیدار اور قابل قبول حل چاہتی ہے۔ امید ہے کہ چین ان دونوں مظلوم اقوام اور ان کے مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے عالمی اور سپر طاقت کی حیثیت سے ہر سطح پر ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر شی چن جنگ کی قیادت میں چین ایک عالمی سیاسی، فوجی اور اقتصادی قوت بن کر ابھرا ہے، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ اور اس کی مدبرانہ قیادت کی سوچ، محنت اور عزم کا نتیجہ ہے، جس کے لیے کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کی قیادت خراج تحسین کی مستحق ہے۔ جمعیت علماء اسلام کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کے ساتھ اپنی تاریخی تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ان تعلقات کو مزید مستحکم بنایا جائے، باہمی رابطوں کو مزید وسعت دی جائے، اور ہماری خواہش ہے کہ چائنہ بین الاقوامی طور پر طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے۔ میں ایک دفعہ پھر کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ان تقریبات میں شرکت کی دعوت دی اور تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک نئے دور کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔